شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواجہ ارشد جو ہیں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قصر نماز میں سنت اور نفل معاف ہے، اگر وقت ہے پڑھنا چاہو تو ثواب ہوگا، لیکن وہ سنتیں پوری پڑھنی پڑیں گی۔ مثلا ظہر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گی، لیکن سنتیں پہلے اگر پڑھنی ہے تو 4 رکعت پڑھیں گے، بعد میں بھی 2 رکعت سنت پڑھیں گے۔ نہیں پڑھنی ہے تو اللہ نے معاف کیا ہے۔ عورتوں نے عمرہ کیا ہوا تھا، طواف کیا، صفا نہیں دوڑے، ہوٹل چلی گئیں، بال 3 دن ہو گئے ہیں انہوں نے۔ اچھا ایسا کریں کہ اگر انہوں نے بال نہیں کاٹے نا تو وہ اپنے آپ کو احرام میں سمجھیں، واپس آگے طواف کریں، صفا دوڑیں، پھر بال کاٹیں، بچ جائیں گی، ورنہ دم دینی پڑے گی، عمرہ بھی برباد ہو گیا۔ میں ریٹائر ہو گیا، مجھے 30 لاکھ ملے ہیں، اب میں نے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، گھر بھی بنانے، حج کروں یا نہیں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے راستے میں کتنا 4 لاکھ خرچ ہو جائے گا نا، 5 لاکھ ہو جائے گا، 25 تو پھر بھی بچے گا۔ حج کریں گے نا، اس کی برکت سے اللہ اتنی برکتیں پیدا کر دیں گے کہ اور گھر بھی بن جائیں گے، سب کام ہو جائیں گے۔ میرے بھائی عبدالجبار ایکسیڈنٹ میں زخمی، اللہ شفا دے۔ ہمارے 11ویں کے نتیجے آ رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ اللہ ہر بچے اور بچی جو بھی امتحان دے رہے ہیں سب کو دنیا میں کامیاب فرمائے، اور اللہ آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرمائے۔ ہم مکے میں رہنے والے ہیں، طائف سیر کرنے گئے تھے، بہرحال طائف جانا ہے تو حنفی مسلک میں عمرہ لازمی ہے، وہ میقات ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں اس کی نیت چونکہ عمرے کی نہیں تھی، اگر نہ کرے تو دم نہیں پڑے گی، وہ سیر کے لیے گیا تھا۔ میرے لیے دعا کریں کہ پریشانی دور، اللہ ہر مسلمان کی پریشانی دور فرمائے۔ بہرحال میں سعودیہ میں رہتا تھا، پاکستان جا رہا ہوں، تجارت کا ارادہ ہے، بس استخارہ کر کے چھوڑ دیں، اللہ پہ ساتھ دیں، پھر جو منظور ہے اللہ کو وہی ہوگا۔ میرے ابو حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو حج نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے چندے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ حضور کی آمد مرحبا۔ یہ اسے چندہ ڈالنے کا بہانہ بنایا ہے کہ حضور کا نام لوں گا تو لوگ پیسے ڈالیں گے نا۔ آپ کے یہاں ایک بہت بڑے جو اسکالر اور بہت بڑے جو پیر ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے، حضور نے فرمایا تمہارے ادارے میں آنا چاہتا ہوں، میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ ویڈیو موجود ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو میرا دوست ہے ویسے، لیکن اس نے یہ بات کہا ہے کہ مقصد کیا تھا؟ پیسے۔ اب کتنے لاکھوں لوگوں نے حضور کی ٹکٹ کے لیے پیسے بھیجے ہوئے، یہ سب بہانے ہوتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اب بھی ہیں، بڑا اچھا مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، تحفیظ القرآن کا، لیکن مدرسہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، طلباء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، پڑھانے والے بھی اچھے ہیں۔ انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا اپنا، کہنے لگا میں لندن گیا تو وہاں رواج یہ ہوتا ہے کہ مولوی جاتے ہیں مسجد میں، نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، اعلان کیا، کسی نے چندہ دے دیا۔ انہوں نے کہا میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری مسجد میں 7 کمرے بھی ہوتے ہیں علماء کے رہنے کے لیے، رہ سکتے ہیں، کھانا بھی آپ کو دیں گے ہم، لیکن آپ چندہ نہیں کریں۔ ہماری مسجد میں کمیٹی نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ کوئی چندہ نہ کرے، یہاں کئی فراڈی آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب سردی کا موسم تھا، میں نے کہا ان سے لمبی چوڑی بحث کروں، ابھی پھر اور مسجد ڈھونڈنا بھی تو آسان نہیں نا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے دے دیا۔ عشاء کی نماز پہ جب آیا تو نے دیکھا کہ مولوی آدمی ہیں، انہوں نے کہا بھائی عشاء تو پڑھا دو۔ میں نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا حضرت تھوڑی سی تقریر بھی کر دو۔ میں نے تقریر کی، اور تقریر کے آخر میں نے کہا کہ چونکہ آپ کی کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہاں چندہ نہ کیا جائے، میں آپ کے فیصلے کو اچھا سمجھتا ہوں اور میں چندے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن اتنا آپ کو ضرور کہوں گا کہ میرے مدرسے میں 300 طلباء ہیں اور ان کا کھانا پینا راشن ختم ہو رہا ہے، تہجد کے وقت ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس مسجد سے مجھے اتنا چندہ ملا جو کہیں سے نہیں ملا۔ یہ فنکار لوگ ہوتے ہیں بھائی۔ عصر کے بعد مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنا ناجائز ہے، اگر جائیں تو وہاں بیٹھ جائیں، مغرب پڑھ لیں۔ اگر پاکستان سے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، جب واپس جائیں گے طواف الوداع عمرے کے لیے نہیں ہوتا، وہ حج میں ہوتا ہے۔
مسلمانوں پر زوال کیوں آ رہا ہے؟ اسلام جو ہم نے چھوڑ دیا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اب اخبار ہے آج تارک قرآن ہو کر، اب ہم تو نام کے مسلمان ہیں، لم یبق من الاسلام الا اسمہ بلا من القرآن الا رسمہ، اب نام رہ گیا مسلمان، اور قرآن کے بھی لکھے ہوئے لفظ ہیں، عمل نہیں ہے۔ پرندوں کو دانا ڈالنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے زندگی میں اس کو ماں باپ معاف نہیں کرتے، فوت ہو، اب ان کے لیے آپ عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، صدقات کریں، تاکہ روحانی طور پر تم سے راضی ہو جائیں۔ ملک رفیق نیج کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ ہمارے علاقے کے اچھے ذمہ داروں میں ہیں، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں دینی ویڈیو وغیرہ بنانا، علماء کے درس وغیرہ ریکارڈ کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ آگے تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے باپ فوت ہو گئے، ان کی جگہ حج بدل ہاں کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے اپنا کرو پھر باپ کو کرو۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی کسی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، اور نکاح ہی نہیں ہوگا، لا نکاح الا بولی، ان کی اجازت کے بغیر نکاح ہی نہیں، اگر کریں گے تو ساری زندگی زنا کرتی رہے گی۔ اگر ہم 3000 کی چیز 1 سال کی ادھار پہ 6 سال میں 6000 میں فروخت جائز ہے، قسطوں پہ ہر کوئی زیادہ پیسے دیتا ہے، صاف بات ہے۔ امام نے سجدہ تلاوت والی صورت پڑھی، ہمیں پتہ نہیں چلا، امام سجدے میں چلا گیا، ہم رکوع میں چلے گئے، ٹھیک ہو، آپ کی بھی نماز ہو گئی۔ جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی۔ استخارے کی دعا چھپی مل جاتی ہے، وہ لے لو، چونکہ لمبی دعا ہے تم یاد نہیں کر سکو گے۔ آج کل تو ایسے پیر بھی میں نے سنا ہے نکلے ہیں، مجھے ملے تو نہیں، سنا ہے میں نے، وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیلی فون نمبر کھلے ہوتے ہیں کہ جی اس ٹیلی فون پہ آپ کی جو مشکل ہے بتائیں، ہم آپ کو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ تو پھر آدمی بتاتے ہیں جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کا نام یہ ہے، استخارہ کر کے وہ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی آپ کے لیے ٹھیک ہے، مبارک ہو، استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 منٹی استخارہ ہم نے ابھی سنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن استخارہ کرو، اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعائے استخارہ پڑھو کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ کام میرے لیے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی وسہل علی ذلک الامر ثم بارک لی فی۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فاصرفہ عنی فاقدرہ لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بہ۔ اب یہ 2 منٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں، بس اللہ ہدایت دے، کیا کرے۔ وہ عربوں میں ایک محاورہ ہے، لکل ساکت لاقطہ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا بھی کوئی مل جاتا ہے، تو ایسے پیروں کو بھی مرید مل جاتے ہیں۔ ہم دبئی میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہے، اس کے ہاتھ دھلے ہوں تو برتن میں کھانا الگ کھا سکتے ہیں، کٹھے بھی کھا سکتے ہیں، کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو منع نہیں ہے، کافر بننا منع ہے، یا اگر یقین ہو کہ یہ ہندو پلید ہے اس سے کھانا پکانا منع ہے۔